یہ جو عذاب ہے، عذاب کی بھی شکلیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ آسمان سے بھی عذاب آتا ہے، زمین سے بھی آتا ہے، لوگوں کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے بھی آتا ہے، اور ایک ہی چیز وہ رحمت بھی ہو سکتی ہے، وہ عذاب بھی ہو سکتی ہے، وہ تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، وہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، وہ ابتلا بھی ہو سکتی ہے، اور وہ زحمت رحمت کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، بدمعاش ہے، برا ہے، تو اگر وہ بیماری کے بعد بیماری کی وجہ سے وہ توبہ طائب ہو جاتا ہے تو یہ زحمت اس کے لیے رحمت ہو گئی ہے۔ یہ جتنا بھی سیلاب آیا ہوا ہے، اس میں جو لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، وہاں کام کر رہے ہیں، آپ لوگ اس میں پیسے دے رہے ہیں، تو یہی زحمت آپ کے لیے رحمت کا ذریعہ بن رہی ہے۔ اس کی وجہ سے بہت ساری بلائیں آپ کی ٹل جائیں گی، صدقہ کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ تو ایک ہی چیز، وہ رحمت بھی ہوتی ہے، کفارہ سیئات بھی ہوتی ہے، رفع درجات کا ذریعہ بھی ہوتی ہے، وہ امتحان اور آزمائش بھی ہوتی ہے، اور وہ عذاب بھی ہوتا ہے، اور عذاب کے بھی مختلف لیول ہوتے ہیں۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو عذاب دیا تاکہ لوگ واپس آ جائیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب دیتے ہیں تاکہ لوگ واپس آ جائیں۔ تو یہ جو بھی کچھ اللہ کا نظام چل رہا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اور ہمارا اس پہ ایمان ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہے، اور جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ فیصلے فرما رہے ہیں ہمیں اس کے آگے سر جھکانا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پیغام دینا چاہتے ہیں اس پیغام کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے اگر ہم ان پہ رسولوں کے بغیر عذاب بھیجتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں تو آپ نے رسول بھیجا ہی نہیں ہمارے لیے، اور ایک جگہ یہ کہ اگر ہم ان کو مصیبت نہ بھیجتے اور ویسے ان پہ عذاب نازل کرتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے تو رسول اور پیغام بھیجنے والا بھیجا ہی نہیں۔ تو جیسے رسول اللہ کے پیغام لے کر آتا ہے، اسی طریقے سے یہ جو آفتیں آتی ہیں، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ اس پیغام کو اگر ہم سمجھ گئے تو یہی زحمت، یہ رحمت بن جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔